الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام جناب علامہ ریاض صاحب اور قابل صد احترام جناب میزبان محفل جناب امجد صاحب، مزمل صاحب اور میرے انتہائی پیارے دوست جناب احمد رضا صاحب اور تمام دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے۔ میں نے سورۃ الانشراح کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تو یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ہم صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم ان کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر انسان کیا بلند کرے گا جس کا ذکر خود رب کائنات نے بلند کر دیا؟ اس کا کمزور شے کیا بلند کرے گی؟ بلکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بلند ذکر کے ساتھ جو جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دے گا۔ تو ہم اس لیے اس پاک ذکر کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اور جو پوری اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی، چاہے ذروں کی نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آفتاب بنا دیا، ستارے بنا دیا۔ اگر کسی غار کو نسبت ہوگی تو وہ تمام غاروں کی سردار بن گئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی شہر کو نسبت ہوگی تو وہ تمام شہروں کا سردار بن گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہوتے گئے، سچے غلام جو ہوئے، وہ وقت کے امام ہوتے گئے۔ تو لہٰذا یہ ذکر جو ہے نا، ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ نہ صرف دنیا بندے کی سنور جاتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس ذکر کے ساتھ جو جڑے، کیونکہ 5-10 منٹ میں اس موضوع کو سمیٹنا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی ہے، صحابہ اکرام نے بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت بڑے بڑے علماء بھی آئے، بڑے بڑے اولیاء اکرام بھی آئے۔ سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ کسی نے پڑھنے میں کیا ہے، کسی نے لکھنے میں کیا ہے۔ تو لکھنے میں یاد رکھیں، دو شخصیات کا نام یاد رکھیں آپ، جنہوں نے سلام لکھا، اور وہ سلام ایسا لکھا کہ جس کو کہتے ہیں نا سلام توڑ تک پہنچا، یعنی کہ پوری کائنات میں وہ سلام جو ہے نا کونے کونے میں پھیل گیا۔ ایک تو یاد رکھیں جو ہم جمعے کے بعد پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، ہر مسجد میں، ہمارے بریلوی مکتب فکر کی ہر مسجد میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے جو لکھنے والے ہیں نا، جو شاعر ہیں، وہ ہمارے امام ہیں حضرت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سلام کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلام کو اتنا قبول کیا کہ یہ مقبول عام ہو گیا اور ہر جگہ پر، ہر شخص کی زبان پر ہے۔ دوسرا سلام جو توڑ پہنچا نا، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے حضرت امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف۔ اس کا ویسے اصل جو نام ہے الکواکب الدریہ، الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ،
ٹھیک ہے، یہ اصل نام ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ۔ اچھا یہ بردہ کیا ہے؟ بردہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے یہ بردہ مجھے عطا فرمایا آج، اسی حوالے سے میں نے کہا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بردہ جو ہوتا ہے نا، بردہ چادر کو کہتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑھ لیا کرتے تھے، آپ بھی سردیوں میں چادر لے لیتے ہیں، تو عربی زبان میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بردہ۔ اچھا جب بھی آپ دیکھیں گے نا، آپ انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے اردو کا، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، اس کی دوسری یعنی کہ بے نمبر کی جو جلد ہے نا، اس میں جائیں گے نا، بردہ لکھیں گے تو اس میں 2 بردہ شریف کا ذکر ہے، اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے ایک صحابی کو چادر عنایت کی۔ تو جب بھی بات آتی ہے نا بردہ شریف کی تو ان کا نام بھی آتا ہے، یاد رکھیں۔ وہ ظاہری حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ وہ کیسے کہ وہ صحابی ہیں قاب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی زبان میں ان کا قصیدہ بردہ بڑا مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں بانت سعاد کے نام سے ہے۔ کیا ہے؟ جب وہ مسلمان ہوئے نا، جب وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کیا، تو اس جس موقع پر سلام قبول کیا نا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ نے قصیدہ لکھا، جس کا بڑا مشہور ہے، علماء میں تو بہت مشہور ہے، بانت سعاد اس کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں براہ راست بیٹھ کے انہوں نے سرکار کی ثنا خوانی کی۔ جب ثنا خوانی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی چادر اتار کے ان کو عطا فرما دی، ان کو پہنا دی۔ ایک تو یہ ہے۔ اب وہ قصیدہ اتنا زیادہ عوام میں، یعنی کہ عوام کے ہر بچے یا ہر سنی عوام کے لبوں پر نہیں آیا جتنا اب میں ذکر کرنے کو۔ یہ جو ہے نا قصیدہ حضرت شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف، جس کو الکواکب الدریہ کہتے ہیں۔ اچھا ان کا نام جو ہے نا شرف الدین لقب ہے، اور بصیری کے نام سے مشہور ہے۔ مشہور کس سے؟ بصیری۔ جس طرح پاکستان میں قصبے ہیں، ٹھیک ہے، قصور کے رہنے والوں کو ہم قصوری کہتے ہیں، اسی طرح مصر میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے بصیر۔ کیا کہتے ہیں؟ بصیر۔ وہاں کے وہ رہنے والے تھے، اس لیے اس نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے بصیری، البصیری، اور اسی نام سے مشہور ہے کہ حضرت امام بصیری۔ جب بھی کوئی کہے گا حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا قصیدہ۔ اب ہوا کیا، یاد رکھیں، حضرت امام شرف الدین البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو فالج ہو گیا۔ جب فالج ہو گیا نا، تو یہ دھڑ جو ہے نا نیچے والا، یہ ٹانگیں دونوں اور نیچے والا دھڑ، یہ فالج سے کام کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اور اس میں بڑی محبت سے سنے یہ واقعہ، اور بڑا مشہور ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اس قصیدے کی۔ اور ٹی وی پر بھی یہ قصیدہ بردہ شریف ایسا ہے کہ 90 سے زائد زبانوں میں اس کی شرح لکھی گئی ہیں، انگلش میں، لاطینی میں، اٹلی میں، پنجابی میں، فارسی میں، اور بڑے بڑے علماء جو انہوں نے شرح کی ہیں۔ مثلا عبد الرحمن جامی ایران کے فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، جن کا شعر بھی ہے، ان کا بقاعدہ پورا دیوان ہے، جس میں ایک شعر بھی انہوں نے لکھا، 1000 بار بشویم دہن سا مشک و گلاب ہنوز نان تو گفتن کمال بے ادبیس، کہ میری زبان کو اگر منو عرق کے ساتھ، بہت سارے گلاب کے عرق کے ساتھ دھو دیا جائے، اور پھر میں سوچوں کہ اب یہ نام میں مصطفیٰ لینے کے قابل ہو گئی ہے، تو یہ بھی کمال کی بے ادبی ہے، اونچی بے ادبی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا نام لینے کی توفیق ہمیں دے دیا، لیکن ان کا نام اتنا پاک ہے، وہ ذات اتنی پاک ہے کہ ہم گندے مندے لوگ ان کا نام لینے کے بھی قابل نہیں۔ تو حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہو گئے، طبیبوں نے جواب دے دیا، علاج بڑا کرایا۔ یاد رکھیں، شرف الدین البصیری اور قصیدہ بردہ شریف، بیمار ہو گئے، علاج کروایا، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالنا ہوتا ہے، پھر شہرت بھی دینی ہوتی ہے، جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان پر کرم بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کو شہرت بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے، خیال بھی خود ڈالا، اللہ کی طرف سے خیال آیا، اللہ کی مشیت سے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت لکھوں، اور نعت لکھ کے اس نعت کے وسیلے سے میں اپنی صحت یابی کے لیے دعا مانگوں۔ اتنے کمال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں،
وہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے. کئی جہتوں سے انہوں نے اپنے اشعار لکھے اور ساری کی ساری انہوں نے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، نعت مصطفیٰ پہ قلم اٹھایا. جب لکھ لیا تو آپ دیکھیں کہ اب وہ روزانہ اس کو نا اللہ کی بارگاہ میں وہ نعت قصیدہ پڑھا کریں اور اس کے قصیدے کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے شفا کی بھیک مانگا کریں. اب ایک دن کیا ہوا، ایک دن پڑھتے پڑھتے سو گئے اور جب سو گئے تو ان کا مقدر جاگ گیا. اب ہوا کیا کہ وہ سوئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص بھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا تو وہ اس کو سچ سمجھے کہ واقعی حضور نے کرم کیا تو تشریف لائے ہیں، کیونکہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آپ کا حسن، جو آپ کی صورت ہے، وہ شیطان نہیں اپنا سکتا، اس کو یاد رکھیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ خواب میں بھی جب کوئی شخص دیکھے اور اس کو بتایا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ خواب میں واقعی رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے حکم دیا بصیری قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے. حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ قصیدہ، بظاہر وہ خواب دیکھ رہے ہیں اب اور حضور نے تشریف لائے ہیں، انہوں نے حکم دیا تو آپ نے قصیدہ سنایا. اب حضور جھوم جھوم کر سن رہے ہیں اور امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ ان کو قصیدہ سنا رہے ہیں. حضور نے خوش ہو کر، آپ کو اتنا پسند آیا، ان کی نعت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواب میں اسی طرح جس طرح حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر عطا فرمائی، ان کو بھی چادر عطا فرما دی. اچھا چادر عطا فرما دی تو ظاہر ہے اس قصیدے کی وجہ سے، اسی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو حضور سے درخواست کر دی، حضور میں بیمار ہوں تو میرے لیے جو ہے نا شفا جو ہے نا مجھے چاہیے، تو آپ سے درخواست ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرا اور اچانک ان کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چادر سچ مچ ان کے بدن پر پڑی ہوئی ہے اور وہ چادر سچ مچ ان کے بدن مبارک پر ہے اور خوشی سے جھوم اٹھے اور بھول گئے کہ میں 7 سال سے فالج کا مریض ہوں. چادر لیتے ہی کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو پھر وہ اسی یعنی کہ کہہ لیں کہ دیوانگی کے عالم میں، اسی عشق مصطفیٰ کے نشے میں اور زیارت مصطفیٰ کی لذت میں وہ اتنا مدہوش ہوئے کہ اسی وقت پھر وہ باہر گلیوں میں چلے گئے. اور یاد رکھیں کہ یہ قصیدہ جو ہے جی سبحان اللہ ابھی لائیو کال ہے باہر. اچھا جی ماشاء اللہ جی کنیکٹ کر لیں سگنل پرابلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عطا فرما دی چادر اپنی تو اس سے یہ مشہور ہوا ہے کہ چادر والا قصیدہ. قصیدہ برداشت کس کو کہتے ہیں؟ چادر والا قصیدہ. اور یاد رکھیں قاری خوشی محمد الازری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ٹی وی میں پی ٹی وی میں وہ بچے جب چراغ لے کے نا وہ قصیدہ ہے کون سا، آپ نے سب نے سنا، سب بچے کی زبان پر ہے کہ مولا یصلی وسلم دائمن علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم محمد سید الکونین. تو یہ جو قصیدہ ہے بحمد اللہ تعالی یہ آج بھی اور اولیاء کرام میں بڑا مقبول ہے. جب بھی اولیاء کرام کو کوئی حاجت آتی ہے بلکہ وہ ان کو تو غوث کبریٰ کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیتے ہیں حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو. تو ان کا قصیدہ لوگوں نے وصیتیں کی کہ جب ہمیں دفنایا جائے اس موقع پر پڑھا بھی جائے اور اس قصیدے کو ہمارے کفن میں ڈال دیا جائے تاکہ اس سے عذاب قبر نہ ہو. اور کئی واقعات ہیں جس سے اللہ رب العزت نے ان کی اس حاجت کو پورا فرمایا ہے. اور آج بھی کئی پوری تاریخ ہے اس کی کہ جو بھی جس کو بھی حاجت ہو وہ اس قصیدے کو اپنے گھر میں جب پڑھائے
تو ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ مقام قیامت تک اتنا مشہور و معروف ہوئے. مصر کے رہنے والے ہیں, اتنے مشہور ہوئے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے, کئی 100 سال گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی ان کی شہرت جو ہے وہ قائم دائم, اور انشاءاللہ قیامت تک وہ قائم دائم رہے گی. تو یہ شہرت کیسے ملی؟ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے ان کو ملی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی, اس کا شرف حاصل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا, زندہ کر دیا, مشہور و معروف کر دیا. تو آج آپ حضرات جو سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, یہ جو ہے نا وارفانہ اللہ کا ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ اسی لیے آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ العزیز اس ذکر کے تصدق سے برکتیں بھی عطا فرمانی ہیں, اور آپ کے حال پر کرم بھی فرمانا ہے. اسی سے گناہ ہمارے بخشے جائیں گے, اور یہی قبر میں جا کے ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بنے گا اور توشہ نجات بھی بنے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.